السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدُ الظَّالِمِينَ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مجید کے درس میں شامل ہونے کے لیے وقت نکالنے والے سعادت مندوں، سورہ بقرہ کی 123 آیات تک اب تک اللہ کے فضل سے پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 124 پڑھ رہے ہیں، جس کی تلاوت میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے بندے اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور فرمایا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ۔ وَإِذ آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے بار بار آ گیا ہے، جب کوئی نیا واقعہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تو وَإِذ سے شروع کرتا ہے، اس وقت کو یاد کرو جب ایسا ہوا۔ وَإِذ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ، اور جب آزمایا، امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا، ربہ، ابراہیم علیہ السلام کے رب نے، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا، بکلمات، کچھ باتوں سے، کچھ کلمات سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام اس میں پورے اترے، اس امتحان کو پوری طرح کامیاب کیا، کامیاب ہوئے ان امتحانات میں جن سے بھی اللہ نے آزمایا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا پہلے ذکر کیا، پھر اپنا ذکر کیا، ابراہیم ربہ، ایسا کہتے نا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ پہلے اپنا نام اللہ تعالیٰ لا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ابھی ابراہیم علیہ السلام کو عزت دینے کے لیے، شرف دینے کے لیے، مقام دینے کے لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا نام پہلے ذکر کیا۔ یاد کرو ابراہیم کو، وہ ابراہیم جس سے اے کتاب والو تم بھی محبت کرتے ہو، اے مشرکین مکہ جن کی طرف نسبت کا تم کو بھی دعویٰ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام کیسے ملا ہے؟ یوں ہی نہیں ملا ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا۔ ان کا رب کون ہے؟ جو سب کا رب ہے، لیکن یہاں ربوبیت خاصہ کا ذکر کیا، خاص طور پہ اللہ نے اپنی طرف نسبت کی کہ میں رب اور وہ میرے خاص بندے، میں ان کا خاص رب۔ تو ربوبیت عامہ نے ربوبیت خاصہ کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا، جانچا، امتحان لیا۔ امتحان ہی کے وقت ظاہر ہوتا ہے کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے، کون اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ سونے کو جب آگ میں ڈالتے ہیں، تپاتے ہیں، تب اگر اصلی سونا ہوتا ہے تو نکھر جاتا ہے، چمک جاتا ہے، اس کی چمک بڑھ جاتی ہے، اور اگر کھوٹا ہے تو سیاہ پڑ جاتا ہے۔ تو آزمائش کے وقت سچے ظاہر ہو جاتے ہیں اور منافقین ظاہر ہو جاتے ہیں۔ سچے محبت کرنے والے، سچے دعوے دار، اور جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، امتیاز ہو جاتا ہے کہ کون کس چیز کا حقدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، کچھ باتوں سے آزمایا، کلمات۔ کلمات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں کلمات شرعیہ اور ایک کو کہتے ہیں کلمات کونیہ۔ کلمات شرعیہ یعنی اللہ کی شریعت، اللہ کے احکام، اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا، اللہ نے جن باتوں سے روکا، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے جو تعلیمات بھیجتا ہے وہ شریعت ہے۔ اور کونیہ، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کائنات میں بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے اللہ آزماتا ہے، جو اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں، آسمانی بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ سب بھی کلمات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں سے آزمایا، جو شرعی باتیں بھی تھیں اور کونی باتیں بھی تھیں۔
تکوینی امور میں بھی شرعی امور میں ہر نے آزمایا اور ہر ایک میں فَأَتَمَّهُنْ وہ پورے اترے، ہر ایک میں پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمایا کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ یہ شریعت کا حکم نہیں تھا کہ آپ آگ میں کود جاؤ، یہ نہیں حکم تھا۔ ایسے حالات بن گئے کہ ان کو آگ میں پھینکا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے تو اللہ کی طرف بلایا ہے، میں تو اللہ کے حکم پہ چل رہا ہوں، میں اللہ سے لو لگائے ہوئے ہوں، اللہ میرا کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب آپ میں پھینکے گئے تھے تب اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی طرف ادھر ادھر نہیں دیکھا، اللہ کو چھوڑ کر دائیں بائیں، کیونکہ یہی تو تھے حنیف، جن کی ملت کی پیروی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا، فاتبع ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجیے، حنیفہ، جو ہر طرف سے کٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے، توحید، امام الموحدین تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے تکوینی امور میں بھی آزمایا اور شرعی امور میں بھی آزمایا۔ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا انہوں نے مان لیا، جس چیز سے روک دیا اس سے روک گئے۔ اللہ نے حکم دیا میرا گھر بناؤ کعبہ، اللہ نے حکم دیا ہے اپنے چھوٹے سے بیٹے اسماعیل اور ہاجرہ کو لے جا کے مکہ کی چٹیل میدان میں، مکہ کے چٹیل میدان میں، ایسی سرزمین میں جہاں نہ انسان ہے، نہ چرند پرند ہے، نہ پانی ہے، نہ درخت ہے، کچھ نہیں ہے، وہاں چھوڑ دیا۔ اللہ نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کر دو، ذبح کر دیا۔ اللہ نے حکم دیا ختنہ کرو، 80 سال کے ہو چکے تھے، ختنہ کر ڈالا۔ اللہ نے جو حکم دیا ابراہیم علیہ السلام نے، اس حکم میں 99 نمبر نہیں آیا، پورے 100، کہیں بھی کوئی کمی نہیں ہوئی۔ فَأَتَمَّهُنْ، ابراہیم علیہ السلام نے اسے مکمل کر دیا۔ یہ ابتلا سب پہ آنے والی ہے، اللہ سب کو آزماتا ہے۔ یہ اور بات ہے، اشد الناس بلاءً الانبیاء ثم الامثل فالامثل یبتلی الناس علی قدر دینہم، کہ اللہ سب کو جانچتا ہے اور جانچ کے امتحان کا رزلٹ سامنے آتا رہتا ہے۔ نبیوں کو سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جن کا دین جتنا پختہ ہو ان کو اتنے زیادہ آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، اور جو دین میں جتنے ہلکے ہوتے ہیں ان کو اتنی چھوٹی موٹی آزمائش ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی وہ آیت بھی یاد کیجیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا ڈر دے کے تمہیں آزمائیں گے، تھوڑا سا ڈر، بہت زیادہ ڈر نہیں، تھوڑا سا ڈر۔ ڈر کا ماحول بنا ہوا ہے، کتنے لوگ توحید کو چھوڑ کے شرک کی راہوں پہ چل دیے، تھوڑا سا ڈر، اتنا ڈر نہیں ہے، بہت زیادہ ڈر نہیں ہے۔ لیکن آزمائش میں منافقین الگ ہو جاتے ہیں اور موحدین اللہ کی طرف لو لگاتے ہیں۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، غزوہ خندق کا موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں خندق کھود کر کے، خندق کے اس پار عرب کا جمگھٹا ہے، ایک جب خندق کھود رہے تھے اس وقت ایک چٹان آ گئی جس کا توڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور آپ نے جب تیشا چلایا تو چٹان ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس سے ایک چنگاری نکلی۔ آپ نے کہا یہ جو چنگاری نکلی ہے اس نے کیسر و کسرا کے محلوں کو روشن کر دیا ہے، میں سب دیکھ رہا ہوں، میری امت فتح کرے گی۔ منافقین کیا کہہ رہے تھے اس وقت؟ منافقین کہہ رہے تھے مدینہ میں اتنا ڈر ہے کہ گھر سے باہر جا کے پیشاب پاخانہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اور کہہ رہے ہیں ایران فتح ہوگا اور کسرا روم کو فتح کریں گے۔ تو منافقین اور اہل ایمان امتیاز ہو گیا۔ اہل ایمان کہنے لگے اللہ کا وعدہ سچ ہے، آزمائش آئے گی، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ڈر ہوگا، خوف ہوگا، لیکن یہ ہمیشہ رہے گا، اسے ختم ہونا ہے، اسے جانا ہے۔ غلبہ تو توحید اور اہل توحید کے لیے ہے، اگر وہ اللہ پر کے ایمان پر قائم رہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ایمان والے ہو تب سربلند رہو گے، ایمان چھوڑ کے سربلندی نہیں مل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا، کچھ باتوں سے آزمایا تو وہ پورا انہوں نے سب کچھ پورا کر دکھایا۔
اور جب پورا کر دکھایا تو اللہ سے بڑا کوئی قدردان نہیں. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے شکور، شکر گزار. جب بندہ شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ اس کی شکر گزاری کرتا ہے، اس کی قدردانی کرتا ہے. تو جب ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں پورے اترے اور ہر تکلیف کو اللہ کی راہ میں جھیلا اور ہر حکم کو تسلیم کیا، ہر روکی ہوئی چیز سے رک گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے کہا میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں. امام کس کو کہتے ہیں؟ امام وہ ہوتا ہے کہ بقیہ اس کے پیچھے پیچھے چلے. امام جھک گیا تو سب جھک گئے، امام نے سجدہ کیا تو سب سجدے میں چلے گئے. امام بنا دیا اللہ نے کہ آپ سب، باقی سب آپ کے پیچھے چلیں گے. ابراہیم علیہ السلام کو جب اتنا بڑا مقام دیا اللہ تعالیٰ نے تو فوراً اپنی اولاد کی یاد آئی. اور یہ ہونا چاہیے، اولاد کو یاد رکھنا یہ بری چیز نہیں ہے. اولاد کی بھلائی، اولاد کا خیر، مجھے جو ملا ہے میری اولاد کو بھی ملے، اس میں کوئی برائی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا قال ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد میں بھی امام بنانا. مجھے یا اللہ بنایا، جانتے تھے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے انسان نہیں آئے ہیں. انسان کو ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے، اس کے بعد اس کی نسل رہے گی. تو یا اللہ میری نسل میں سے بھی امام بنانا. یہ نہیں کہا میری ساری نسل کو بنا دے، اس لیے کہ یہ تو محال ہے اور یہ دعا کے ادب کے خلاف ہے. دعا میں مانگنا وہ چاہیے جو ہونے والی چیز ہو. یہ ہر آدمی اگر امام بن جائے گا تو کون مقتدی رہے گا؟ تو کچھ لوگ امام بنیں گے. تو اللہ میری نسلوں میں بھی امام بنانا. اللہ نے ان کی اس خواہش کو پورا کیا. اور قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے ان کے اولاد میں بہت سے نبی بنائے اور بہت سی کتابیں دیں، بہت سی کتابیں دیں. تو اللہ سے زیادہ عطا کرنے والا کوئی نہیں ہے. اگر بندہ اللہ کے امتحان میں پورا ہوتا ہے، امتحان کو پورا کرتا ہے، آزمائش میں پورا اترتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر انعامات کی بارش ہوتی ہے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. جس قدر آپ کا توکل ہوگا، جس قدر آپ کا ایمان ہوگا، جس قدر آپ کا بھروسہ ہوگا، جس قدر آپ کا یقین ہوگا، اس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو چیزیں حاصل ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے فوراً کہہ دیا جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری اولاد میں بھی امام بنانا، تو اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین. رکاوٹ ذکر کر دیا کہ یہ رکاوٹ ہوئی تو امامت نہیں ملے گی. میرا عہد ظالموں کو نہیں ملنے والا ہے. ظالم جانتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے. اگر کفر اور شرک آ گیا تب تو امامت کا کوئی تصور ہی نہیں. اور اگر کفر و شرک کے بعد معاصی وغیرہ ہیں تو اسی حساب سے کمی ہوتی چلی جائے گی. امامت کے لیے عقیدے کی بھی پختگی ضروری ہے، حسن اخلاق بھی ضروری ہے، معاملات بھی ضروری ہے، عبادات بھی ضروری ہے. تمام چیزیں ہونا چاہیے. اور دو چیزیں اس میں بنیاد ہیں. دو چیزیں کیا ہیں امامت پانے کے لیے؟ صبر اور یقین. صبر اور یقین، ان سے امامت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کا معنی سمجھنے میں اکثر لوگوں کو غلطی ہوتی ہے. صبر کے معنی ہوتا ہے ڈٹ جانا، یہ ہوتا ہے صبر، پیچھے نہیں ہٹنا. صبر کا مطلب ڈٹ جانا. جو پیچھے ہٹ گیا وہ صابر نہیں ہے. اسی لیے اہل علم نے کہا صبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ صبر علی فعل المأمور، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس پہ صبر کرنا، یعنی ڈٹ جانا. یہ کرنے کا حکم ہے، یہ میں کروں گا، ہے نا. اللہ نے صلاۃ پڑھنے کا حکم دیا ہے، میں صلاۃ کی ادائیگی کروں گا، یہ صبر ہے. ڈٹے ہیں اس پر، چھوڑنے والے نہیں ہیں. والصبر علی ترک المحظور، اور جس سے روک دیا گیا اس سے رکنے پہ صبر کرنا. دل بہت چاہے گا یہ کر لیں، وہ کر لیں، وہ کر لیں، نہیں کرنا. اللہ نے روکا ہے، اللہ نے روکا ہے. میں ایمان والا ہوں، کیسے کروں گا؟ نہیں کروں گا. تو جن سے روکا گیا ہے اس سے رک جانا، یہ صبر. جن کے کرنے کا حکم دیا اسے کرنا، یہ ہے صبر. اور آسمان سے جو بلائیں آ جائیں، بیماری آ جائے، مصیبت آ جائے، ڈر آ جائے، مال میں کمی ہو جائے، اولاد میں کمی ہو جائے، جان میں کمی ہو جائے، آفت آ جائے، بلا آ جائے، اس پہ زبان پہ شکوہ نہیں لانا، دل میں شکوہ نہیں لانا. اللہ کا فیصلہ ہے، راضی ہوں.
یہ ہے صبر. تو صبر کو سمجھنے میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں. تو صبر جب کریں گے اور یقین رکھیں گے, ذرا برابر تذبذب اور شک نہ آنے پائے کسی طرف سے. ایمان والے وہی ہوتے ہیں, انما المؤمنون الذین آمنوا ثم لم یرتابوا. ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ ایمان لے آئے تو پھر شک نہیں, شک کا گزر نہیں ہوتا. تو جب صبر ہوتا ہے, یقین ہوتا ہے, تو اللہ امام بناتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے یہاں یہ دو خوبی, اور اس کے بعد میں جو بھی اس خوبی کو اپنائے گا اللہ کا وعدہ ہے وہ پائے گا, امامت کو پائے گا. تو اللہ نے کہا اگر ظالم ہوں گے تو نہیں پائیں گے, ساتھ میں وہ اسباب ان کے پاس ہونا چاہیے جن اسباب کی وجہ سے کوئی امام بنتا ہے. وہ اسباب پر چلیں گے تو اللہ سے امامت پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا تو انہوں نے پورا کر دکھایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور اللہ میری اولاد میں سے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے, میرا وعدہ صرف ان کے لیے ہے جو ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو امامت دی, جو انعامات دیے, اس کے نمونے اللہ دکھا رہا ہے. کیا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے اس خاص گھر کو ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ بنا دی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ, البیت وہ مخصوص گھر جو سب جانتے ہیں, وہ اللہ کا گھر ہے, وہ کعبہ ہے. اس مخصوص گھر کو اللہ نے کیا بنایا؟ مثابتاً, ثواب حاصل کرنے کی جگہ. لوگ جاتے ہیں وہاں حج کر کے ثواب حاصل کرتے ہیں, عمرہ کر کے ثواب حاصل کرتے ہیں, طواف کر کے ثواب حاصل کرتے ہیں, دعائیں کر کے ثواب حاصل کرتے ہیں, تلاوت کر کے ثواب حاصل کرتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے مثابہ, ثواب حاصل کرنے کے لیے. دوسرا معنی ہے مثابہ, بار بار لوٹ کے آنے کی جگہ. صابہ یسوبو, تابہ یتوبو کی طرح لوٹنا ہوتا ہے. مثابہ بار بار لوٹ کے آنے کی جگہ. یعنی لوگ جاتے ہیں مکہ, عمرہ کرتے ہیں, دل نہیں بھرتا, پھر جانے کی جی چاہتا ہے. حج کرتے ہیں, پھر جانے کا جی چاہتا ہے. شوق ہے کہ برابر اشتیاق بڑھتا رہتا ہے. کہتے ہیں پانی پی لینے سے پیاس بجھ جاتا ہے, اور کوئی پیاس ایسی رہتی ہے کہ پیتے جاؤ بجھتی ہی نہیں. تو مکہ آدمی بار بار جاتا ہے اور بار بار جانے کا دل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے, وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ, یا اللہ لوگوں کا دل اس کی طرف کھنچ جائے, اللہ اس میں کشش رکھ دے. اور اللہ نے وہ کشش رکھ دی ہے کہ لوگوں کا دل کھنچ رہا ہے مکہ کی طرف. بہت سارے لوگ ایمان والے بھی نہیں ہوتے, پھر بھی مکہ جانا چاہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی آواز شاید انہیں بھی پہنچی ہے, تو وہاں جا کر کے لیکن فائدہ وہی اٹھائیں گے جو ایمان کے ساتھ جائیں, جو ابراہیم علیہ السلام کی توحید پہ چل کے جائیں, تو انہی کو فائدہ ہوگا. تو کہا مثابۃ للناس, لوگوں کے بار بار لوٹ کے آنے کی جگہ ہم نے بنا دی. وَأَمْنًا, اور امن والے جگہ بنا دی. امن یہ خوف کی ضد ہے, جہاں کسی قسم کا ڈر نہ ہو, نہ انسانوں کا ڈر ہو, نہ جانوروں کو ڈر ہو, نہ پرندوں کا ڈر ہو. حتیٰ کہ وہاں اگر کوئی خضرا پودا اپنی طرف سے اگ جائے تو اسے بھی نہیں اکھاڑنا ہے, اگ گیا اگنے دو اس کو بھی. تو امن ہے. جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ مقام اسے حاصل تھا. اپنے جان کے دشمن کو بھی دیکھتے تھے تو مکہ میں نہیں چھیڑتے تھے, کفار مکہ بھی نہیں چھیڑتے. اسلام نے اس شرف کو, اس مقام کو باقی رکھا, اور یہ آج تک اللہ کے فضل سے باقی ہے کہ مکہ امن والی سرزمین ہے. وہاں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے. جاؤ اور اللہ کے امن و امان میں اللہ کو راضی کرنے اور اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی عبادت کرو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس گھر کو یہ فضیلت اور مقام دی جس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے نے مل کے کی تھی. اللہ کا گھر جو بنایا تھا, تو اللہ نے اس گھر کو یہ مقام دیا کہ لوگوں کے بار بار لوٹ کے آنے کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا. یہ ایک چیز ہو گئی. پھر اللہ نے دوسرا انعام ذکر کیا,
وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور بنا لو مقام ابراہیم کو صلاۃ ادا کرنے کی جگہ، اور مقام ابراہیم کو صلاۃ ادا کرنے کی جگہ بنا لو۔ مقام کس کو کہتے ہیں؟ مقام کھڑے ہونے کی جگہ۔ ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑے ہوئے، وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ وہی پتھر وہاں جب آپ جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں تب مطاف میں دروازے کے تھوڑے سے فاصلے پر رکھا ہوا ہے، پیک رکھا ہوا ہے۔ تو وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی ہے کعبہ کی، اس کو صلاۃ ادا کرنے کی جگہ بنا لو۔ یعنی جب بھی طواف پورا کرو، اس کے بعد جا کے اسی کے پیچھے کعبہ سامنے ہو اور وہ پتھر بھی ہو، اور وہاں پر جا کے صلاۃ ادا کرو۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس جا کے صلاۃ ادا کرو۔ اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دیا، ان کے نام کو، ان کی عزت کو اور ان کے مقام کو اللہ نے زندہ کر دیا۔ شرف اور کرامت سے نوازا اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں پر جا کے پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چنانچہ طواف کیا، جب آپ حج میں گئے طواف کیا، طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس پہنچے اور آپ نے وہاں 2 رکعتیں پڑھی اور آپ نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اسی آیت کی تلاوت کی کہ مقام ابراہیم پہ آ کے صلاۃ ادا کرو۔ ایک معنی تو یہ ہوا۔ دوسرا معنی یہ ہے مقام کھڑے ہونے کی جگہ، اور مصلی عبادت کرنے کی جگہ، یہ اس سے عام ہے۔ جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، جہاں جہاں ان کا جانا ہوا عبادت کی خاطر، جہاں انہوں نے قیام کیا، وہ ساری جگہوں کو عبادت کی جگہ بنا لو۔ وہ منا گئے، منا میں عبادت کے لیے اللہ نے موقع کر دیا۔ جو مشعر حرام گئے وہاں پر کر دیا۔ تو مکہ، منا، عرفات، یہ ساری جگہوں کو اللہ نے، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا قیام ہوا تھا، انہوں نے حج کیا، اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے حج کے مقامات بنا دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف دیا کہ جب وہ اللہ کے خالص ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا۔ دنیا کا یہ انعام ہے، اور آخرت کا تو انعام بہت بڑا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا، باپ بیٹے دونوں نے مل کے بنایا تھا کعبہ کو، دونوں سے ہم نے یہ عہد لیا، یعنی دونوں کو ہم نے یہ حکم دیا، دونوں سے ہم نے یہ وعدہ لیا کہ ایسا کرو، کیا کرو؟ ان طہرا، کہ تم سب پاک رکھو، بیتیا، میرے گھر کو۔ جب اللہ نے کہا میرا گھر، تو پھر آدمی زیادہ توجہ کرے گا نا، یہ اللہ کا گھر ہے، ان کا گھر نہیں ہے۔ اس کے شرف کو، اس کی عزت کو، اس کے مقام کو پہچانے گا، اور جو دوسرا بھی سنے گا وہ بھی جانے گا کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو اس لیے کہا میرے گھر کو پاک رکھو۔ پاک رکھنا 2 طرح سے ہوتا ہے، جانتے ہیں نا، ایک حصی، ایک معنوی۔ حصی طور پر شرک کو چھوڑنے سے، توحید کو اپنانے سے انسان پاک ہوتا ہے۔ اگر شرک کی حالت میں ہو، کفر کی حالت میں ہو تو ناپاک ہے۔ تو میرے گھر کو پاک کرو، یہاں شرک نہ ہونے پائے، کفر نہ ہونے پائے، کفر و شرک کی گندگی سے اسے پاک کرو، اور حصی نجاستوں سے بھی پاک کرو۔ حصی جو بھی چیزیں محسوس کی جاتی ہیں، پیشاب، پاخانہ، گندگی، جو بھی ہر طرح کی، تو ہر طرح کی پاکی، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرو۔ میرے گھر کو پاک رکھو، پاک صاف رکھو، اللہ کے گھر کو۔ کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ سب سے پہلے اللہ نے وہ عبادت ذکر کی جو صرف مکہ میں ہوتی ہے، للطائفین۔ یہ عبادت تو یہیں کر پائیں گے، اس لیے ان لوگوں کا سب سے زیادہ حق ہے۔ میرے گھر کو پاک صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے۔ ساری دنیا سے آئیں گے، طواف یہیں ملے گا، کہیں اور طواف نہیں ملے گا۔ اس کے بعد دوسری عبادت ذکر کی جس میں تھوڑا عموم تھا لیکن تھوڑی سی خصوصیت تھی، وہ عاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اعتکاف ہر مسجد میں کر سکتے ہیں، لیکن مسجد سے باہر اعتکاف نہیں کر سکتے۔ اعتکاف مسجد کے ساتھ خاص ہے۔
بہت ساری جگہوں پر یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ عورتیں گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں، غلط بات ہے۔ عورتوں کو بھی مسجد میں اعتکاف کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی مسجد نبوی میں اعتکاف کرتی ہیں۔ تو اعتکاف مسجد کے ساتھ خاص ہے، مسجد حرام اعتکاف کرنے والوں کے لیے اس کو پاک صاف رکھو، تو اس میں تھوڑا سا اور عموم ہے۔ اس کے بعد فرمایا والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے بھی پاک صاف رکھو۔ رکوع اور سجدہ کرنے کے بیچ میں واو نہیں ہے، والرکع السجود، رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے، اس لیے کہ وہ مستقل عمل تھا۔ طواف مستقل عمل ہے، اعتکاف مستقل عمل ہے، اور رکوع سجدہ ایک ہی عمل میں ہے، صلاۃ کے اندر ہے۔ صلاۃ کو اندر رکوع کرنا بھی صلاح ہی کہتے ہیں اور سجدہ کرنا بھی صلاۃ ہی کہتے ہیں۔ اور علماء کا وہ قاعدہ یاد کریں کہ عبادت کا وہ حصہ جس کو کہہ کر کے پوری عبادت مراد لی جائے وہ رکن ہوتا ہے۔ اگر وہ حصہ چھوٹ جائے تو عبادت قبول نہیں ہوگی۔ رکوع اور سجدہ صلاۃ کا وہ رکن ہے کہ اگر چھوٹ جائے تو خالی سجدے سے اسے کام نہیں بنے گا، جب تک کہ رکوع پھر سے نہ کر لیں، جب تک کہ سجدہ پھر سے نہ کر لیں۔ تو رکوع کہہ کر کے صلاۃ مراد ہے، سجدہ کہہ کر کے صلاۃ مراد ہے، اس کا مطلب رکوع اور سجدہ یہ صلاۃ کا رکن ہے، اس کو چھوڑ دیں گے تو صلاۃ قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے یہ عام ہے کہ خاص ہے؟ یہ اس سے زیادہ عام ہے۔ طواف خاص ہے، صرف کعبہ میں ہوگا، مسجد حرام میں۔ اعتکاف اس سے عام ہے کہ مسجدوں میں ہوگا، اور رکوع سجدہ اس سے عام ہے کہ پورے روئے زمین مسجد ہے، ہر جگہ رکوع سجدہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری روئے زمین کو اللہ نے میرے لیے سجدہ کرنے کی جگہ بنا دیا ہے، تیمم کرنے کے لیے پاک کر دیا ہے۔ ہر جگہ سے تیمم کر سکتے ہیں اور ہر جگہ صلاۃ ادا کر سکتے ہیں، تو یہ سب سے زیادہ عام ہے، پورے روئے زمین کو شامل ہے۔ تو اللہ نے کہا لیکن میرے گھر میں آئیں گے تو ظاہر بات ہے میرے گھر کی صلاۃ بقیہ جگہ صلاۃ پڑھنے کے برابر ہے؟ میرے گھر میں اعتکاف بقیہ جگہوں پہ اعتکاف پڑھنے کے برابر ہے؟ نہیں ہے۔ تو اس کو ان لوگوں کے لیے پاک صاف رکھیے، میرے گھر کو پاک رکھیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد، ابراہیم علیہ السلام کی حقیقی اولاد وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی توحید پہ قائم ہے۔ اولاد انہی کو کہا جاتا ہے جو ان کے راستے پر ہو، اور اگر راستے پہ نہ ہو تو وہ اولاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں کیا فرمایا؟ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، نوح یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، یہ اس کا عمل درست نہیں ہے۔ تو جو توحید پہ ہیں وہی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، توحید پر جو قائم ہیں، اور انہی کو اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ سرزمین مکہ کو، حرم کو، کعبہ کو اور مسجد حرام کو، سب کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، صلاۃ ادا کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیں ہر طرح کی نجاست سے، چاہے وہ نجاست معنوی ہو چاہے وہ نجاست حسی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہر طرح کی آزمائشوں میں پختہ اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اوامر کی تعمیل کرنے اور روکی ہوئی چیزوں سے رکنے کی توفیق سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔